مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ حکم تھا نماز 50 اب سب پڑھیں گے مل کر۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا۔ کے حالات برابر نہیں ہیں، آپ اتنا نہ بولیں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں۔ ان سب سے کہو ذرا اپنی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بدر میں ہم مائنورٹی میں ہی تھے، تب بھی سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ احد میں ہماری تعداد کم تھی لیکن روب و دبدبہ کسی اور جماعت پر قائم تھا۔ اور سب سے زیادہ اگر تاریخ میں کم تعداد میں کوئی جنگ نظر آتی ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ ایک طرف صرف 82 لوگ 82 لوگ ہیں، مقابل میں 22,000 کا لشکر جرار ہے، لیکن 82 لوگوں میں سے ایک جوان بچہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ حالات خراب ہیں، حکومت اور تخت ان کے پاس ہے، سیاست اور اقتدار یزید کے پاس ہے، مصلحت کا راستہ دیکھ لینا چاہیے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، بال بچے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نکال لینا چاہیے۔ بلکہ حسین اعظم کے ساتھ ہر جوان یہ پکار کر کہتا تھا ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اسی کربلا کے میدان میں بہے گا، ہم نکلے ہیں تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں ہندوستان کے جوان مسلمانوں سے یہی کہوں گا، جس کے سینے میں یہ تمنا ہو کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیارا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ ایک سے کیا ہو سکتا ہے، میرے ایک سے کیا ہو سکتا ہے، پیپلسانہ کا ایک گاؤں کیا کر سکتا ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ یہ تعداد کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمیشہ حق جماعت کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ تعداد میں اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ بدر کا میدان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، کربلا کا میدان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا جانتے ہیں آپ؟ 313 نہتے صحابہ تھے جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، چپل پہننے کے لیے نہیں۔ اکثر صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں، کچھ صحابہ تو وہ ہیں جو کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑیوں سے لڑنے کے لیے آ گئے تھے، اور سامنے کون لوگ تھے؟ ایک عظیم لشکر جس میں بڑے بڑے سرداران قریش، اور رات میں ان کو یقین ایسا تھا اپنی طاقت پر کہ طبلے بج رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے، رقاصاؤں سے گیت سنائے جا رہے تھے، پورا میدان بدر ان کے ڈھولوں کی آواز سے شور سے بھرا ہوا تھا۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ کل ہماری فتح ہے، 1000 سے زیادہ کی تعداد، کئی اونٹ تو وہ ذبح کر کے کھانے کے لیے پکائے ہوئے تھے، ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی، سارا نشہ ان کے پاس تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان میں سے صحابہ کی حالت ایسی ہے،
ایک کھجور کسی کے پاس ہے تو 4 لوگ ایک کھجور کو چوس کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. اس کے باوجود توکل اور یقین کی طاقت یہ ہے. میرے مصطفیٰ نے صرف لکڑی کا اشارہ کر کے بتایا کہ گھبرانا نہیں، یہاں فلاں سردار قریش گر کے مرے گا، یہاں ابو جہل گر کے مرے گا. میرے آقا کی صرف بشارتیں تھی، حضور نے صرف فرما دیا تھا اور صحابہ کا یقین ایسا تھا. فرماتے ہیں بدر کی رات ہم اتنے آرام سے سوئے جتنا مدینے میں کبھی راتوں میں ہم سویا نہیں کرتے تھے. جنگ کے میدان میں سامنے لشکر جرار اپنی فتح کے طبلے بجا رہا ہے، طاقت کے نشے میں دھن ہے، لیکن صحابہ کا یقین بتا رہا ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آنے والی ہے، فتح و نصرت رسول پاک کے دیوانوں کو ملنے والی ہے. اب میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں اے میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ نے کیا بتایا؟ تاریخ نے کیا بتایا؟ بدر کا میدان بھی ہوا. ان نہتے صحابہ کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتارا، میدان بدر میں اتارا، فتح مبین سے ہمکنار ہوئے. مجھے بتاؤ وہ تاریخ کے جھروکوں میں کہاں کھو گئے جو سرداران قریش تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، ان کے پاس طاقت، تخت، نشہ، دولت سب کچھ تھا، سب کھو گئے. تاریخ کے دھاروں میں ان کو تلاش کرو گے تو نشان تک نہ ملیں گے. لیکن میرے آقا کے ان دیوانوں کے تذکرے آج بھی ہمارے مجموع میں ملتے ہیں. بدر کے شہداء آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں. یہی تاریخ نے کربلا کے میدان میں بھی بتایا. 82 لوگوں میں سے اکثر اگرچہ شہید ہو گئے، کٹ گئے، ہاتھ پیر ان کے الگ ہو گئے، گردنیں جدا ہو گئی. بظاہر تخت کے نشے میں چور یزید نے یہ سمجھا ہوگا میں نے ایک حق بولنے والی زبان کو بند کر دیا ہے، حسین کو ختم کر دیا ہے، اب میرے خلاف کوئی بات آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کا تخت میرا ہے، ہمیشہ کی سیاست اور اقتدار میری ہے. لیکن ہوا کیا؟ صرف 2.5 سال کے بعد اس کا جسم سڑا، بدبودار ہوا اور ایسے بستر پر مرا جہاں اس کے سرانے شراب کا کوزہ بھرا ہوا تھا. ناچنے والی گاتے رہی اور وہ مر کر ختم ہوا. اب میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تاریخ کے یہ دونوں معرکوں کو ذہن میں رکھنا، اور کبھی اللہ نے اگر توفیق دی تو ملک شام بھی چلے جانا اور عراق بھی چلے جانا. یہ انبیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے. ملک شام، دمشق، وہ تخت خلافت کی تاریخ وہاں پر موجود ہے جہاں یزید نے اپنی طاقت کا تخت بچھایا تھا اور ظلم کی ایک تاریخ لکھی تھی. اور عراق میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، عراق کی دھرتی پر وہ کربلا کے ریگزار کا میدان آج بھی موجود ہے. دونوں جگہ جا کر کے دیکھ لینا. یہ فقیر گیا ہے، میں خود حاضری دیا ہوں، دمشق پہنچے تھے، بہت بڑے بڑے اولیاء کاملین کی زیارتیں کی، صحابہ تابعین کی زیارتیں کی. کسی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ یزید کا وہ بازار بھی اسی دمشق میں ہے، اس کا محل، اس کا تاج و تخت یہیں پر ہوا کرتا تھا. ہم نے پوچھا کہ آخر وہ دفن کہاں ہوا؟ اس کے چاہنے والے بھی تو ہوں گے. لوگوں نے بتایا مزبلہ ایک جگہ ہے دمشق میں. ہم نے پوچھا وہ جگہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا دمشق کا سارا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں اس کی قبر ہے جہاں کتے بھی پیشاب کرتے ہیں، غلاظت بھی وہیں جا کر کے دفن ہوتی ہے. ساری غلاظتیں ناک پکڑ کر کے بھی کوئی کھڑا نہ ہو سکے، ایسی جگہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں یزید ختم ہو چکا، یہاں اسے دفن کیا گیا تھا. ہم زیارت کی غرض سے نہیں گئے، عبرت کو دیکھنا تھا. عزیزان گرامی، پھر ہم نے تاریخ کے دھروکوں کو پلٹا، عراق کی سرزمین پر بھی آئے، کربلا بھی ہم گئے اور پوچھا وہ میدان کہاں ہے جہاں آل رسول کا خون بہایا گیا تھا، جہاں ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان کے ٹکڑوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا. لیکن دیکھا میرے عزیزوں، پورے کربلا میں وہ کوئی میدان نظر نہیں آتا ہے، کوئی میدان نہیں، بلکہ اسی میدان میں عالی
شان روب و دبدبہ قائم کیے ہوئے روضہ حسین نظر آتا ہے، اور اس روضہ حسین پر سنہری بلکہ سونے میں قلعی کیا ہوا وہ چمکتا ہوا گنبد جو ہزاروں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اور اس پر سرخ پرچم لہراتا ہوا آج بھی دنیا کو یہ بتا رہا ہے یزید 2.5 سال سے زیادہ تخت سنبھال نہ سکا، 14 صدیاں گزر گئی، اب تک جھنڈا حسین کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آج کی تاریخ میں بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، یزید کی طرح ظلم کے ساتھ تخت اگر سجایا گیا، چاہے وہ دمشق میں ہو، چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے لکھنؤ میں ہو، ختم تو ہونا ہی ہے، کیا بات، ختم تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ حسین کو آنا ہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی، سبحان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ اس بات کو یقین کے ساتھ لے کر چلیں، ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی، تخت جو ظلم کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، یہ اگرچہ آج سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ داڑھی والوں کی داڑھی کاٹ کر کے اسلام کو ختم کر دیں، کچھ ٹوپیاں اڑا کر کے سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، اور وہ کوفے میں بیٹھا ہوا پاکھنڈی جو یہ کہتا تھا کہ میں اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، وہ اپنی زبان کی کھجلی نہیں مٹا سکا اور اسلام کے خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ ان قریب اس کا بھی حشر اللہ ہمیں آنکھوں سے دکھائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، انتظار کرو، قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مولا فرماتا ہے ان قریب ظالم یہ دیکھیں گے کہ کون سی پلٹی میں اللہ نے ان کو پلٹایا ہے، کون سی کھائی میں اللہ نے انہیں گرایا ہے۔ انہوں نے جو گرہ باندھے تھے مولا تعالیٰ انہی گروہ میں انہیں گرفتار کرے گا۔ انہوں نے جو گستاخی کا ایک نیا ٹرین شروع کیا تھا، دیکھنا اب ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ ہاں یہ سمجھتے تھے کہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا کر اپنی قوم کے ہیرو بن جائیں گے، دیکھ لینا تمہاری لاشوں کو کتے بھی نوچیں اور تمہاری خود قوم تمہیں ننگا کر کے مارے گی، اس لیے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے کر رہے ہو، تمہارا کیا مقابلہ تھا؟ میرے نبی کونین کی زندگی سے تمہارا کیا مقابلہ تھا؟ لڑنا تھا تو ہم جیسوں سے لڑ لیتے، یا ہزاروں مسلمان ہیں لڑ لیتے۔ ارے اتنی ماب لنچنگ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کون اٹھتا؟ ہم کہاں دفاع کے لیے آ رہے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ چند داڑیاں اگر تم کاٹ لو، چند ٹوپیاں اگر تم اڑا لو تو کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کا خاتمہ ہوگا؟ ظالموں، اسلام کسی محلے اور کسی گلی سے نکلے ہوئے دین کا نام نہیں ہے، اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک سبحان۔ تم اس درخت کو ہلانے کی بات کرتے ہو، اس کے پتے بھی نہیں توڑ سکو گے، اس کے پتے بھی نہیں توڑ سکو گے۔ تم پوری طاقت جمع کر لو، سارے پاکھنڈی جمع ہو جاؤ اور اسلام کے خاتمے کے لیے آؤ۔ چیلنج ہے کہ کوشش کر کے دیکھ لو، تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے سبوں نے کوشش کر لیا اور ان کا خاتمہ ہوا۔ آج اس مراد آباد کی ایک تاریخ میں بتا دوں، مراد آباد کے شہر میں ایک عالم دین کو 3000 کی فوج بھیج کر کے انگریز نے گرفتار کیا تھا، سیدنا کفایت علی کافی۔ ان کی تربت پر لاکھوں رحمتیں، ان کی تربت انور پر کروڑوں سلام نازل ہو مولا کی، لیکن اس وقت ایک حق بولنے والے عالم کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اس لیے کہ ان ظالموں کو معلوم تھا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کو تکلیف کس سے ہے؟ مجمع سے نہیں، اس زبان سے ہے جو حق بولتی ہے۔
اس زبان سے. ان کو پتا ہے یہ علماء سے دشمنی کیوں کرتے ہیں. ارے یہ علماء بیچارے نہ ان کی کوئی تنخواہ صحیح ہے، نہ ان کے معاشی حالات ٹھیک ہیں، ان کے پاس نہ کوئی طاقت و قوت ہے، ڈھنگ کا گھر نہیں، لیکن ساری طاقت تم ان علماء کے پیچھے کیوں جھونکتے ہو. میں راز یہ بھی بتا دوں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ان کی 1000 توپوں میں وہ طاقت نہیں جو ایک عالم ربانی کی زبان میں ہوتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ سرزمین پیپلسانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلوں کا انقلاب بندوق اور توپ سے نہیں آتا، دلوں کا انقلاب اللہ والی زبانوں سے آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین کو عطا کیا. ایک عالم دین مراد آباد کے گرفتار کیا، اس وقت 7 دن قید کے بعد یا جتنے دن بھی پھانسی پر چڑھایا. مجمع عام ہے، سولی پر چڑھانے کے بعد ان کے انگریز ایک بڑے دانشور نے لکھا کہ ہم نے ایک بہت بڑے ہمارے خلاف بغاوت کرنے والے کا خاتمہ کر دیا. مسلمان ڈر گئے، مسلمان ڈر گئے. موب لنچنگ کر کے اس کی ویڈیو کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ یہ آج کی تاریخ نہیں، یہ موب لنچنگ تو کوفہ میں بھی ہوئی تھی. ہاں، امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے مار کر کورنر ہاؤس پر ان کی لاش کو لٹکایا. ہانی بن عروہ کی لاش کو پورے کوفہ میں گھمایا، یہ ڈر بتانے کے لیے کہ اگر تم ہمارے خلاف اٹھو گے تو یہی حشر ہم کریں گے، یہی حشر ہم کریں گے. میرے عزیزوں، نہ امام مسلم بن عقیل کے قتل سے اسلام ختم ہوا، نہ حسین ابن علی کے سر جدا ہونے سے اسلام ختم ہوا، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اس عالم ربانی کو پھانسی پر چڑھا کر انگریز نے یہ سوچا تھا کہ اب خاتمہ ہو گیا. اب یہ جو عشق رسالت کی بولی بول کر کے لوگوں کے دلوں کو گرماتا تھا، مسلمانوں کو اکٹھا کرتا تھا، یہ جمع کرتا تھا، وہ کفایت علی کافی ختم ہو گیا. انگریز ابھی اسی دھن میں ناچ رہے ہوں گے، مگر خدا قدیر و جبار کا قانون تو دیکھیں. ایک کفایت علی کافی گیا تو پڑوس کے شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسے عاشق رسول کو پیدا کیا کہ جس نے لاکھوں دلوں کو پھر سے عشق رسالت سے بھر دیا. کیا بات، کیا بات. جو مرجھائے ہوئے دل تھے پھر سے تازہ کیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی عاشق رسول کا خاتمہ کر کے یا کسی دین مصطفیٰ کے حق بولنے والے عالم ربانی کا قتل کر کے اسلام کا خاتمہ کرو گے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ حسین کے وارثوں کو ہر زمانے میں پیدا کرے گا، ہر زمانے میں پیدا کرے گا. اور ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کوئی طاقت، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کوئی کرسی، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کوئی سیاست. ہم اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری سیاست کے بھوکے ہیں. تمہاری سیاست، تمہاری طاقت تمہیں مبارک ہو. ہمارے پاس جو حکومت ہے الحمدللہ وہ ثابت کر دکھاتی ہے. آؤ، اصل حکومت تو اجمیر سے ہمیں نظر آتی ہے، 800 سالوں سے آج تک چل رہی ہے. نہ کبھی کوئی الیکشن آیا، نہ کبھی کوئی سلیکشن آیا. 800 سال سے وہ غریب نواز کی کرسی جو اقتدار پر قائم ہے آج تک کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر ویسے ہی قائم ہے. میرے عزیزوں، یہ اقتدار کی کرسی نہیں ہے جو الیکشن سے حاصل کی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کرسیاں ہیں جو قیامت تک قائم رہتی ہے. مسلمانوں، آپ سب کا میں زندگی کا ترہ امتیاز بتاؤں. ہم کہاں بہک گئے، ہم کہاں بھٹک گئے. اللہ نے تمہیں بہت عزتوں سے نوازا ہے، بہت عزتوں سے نوازا ہے. جس قوم کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے قطعور، حضور جیسے قطعور ہمارے لیے آئیڈیل موجود ہوں، اس قوم کو ذرا برابر بھی پسماندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، پچھلے زمانے کے نبی دعا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، کیا تم اپنی زندگی پر رشک نہیں کرتے؟ میں نے کبھی مانگا نہیں تھا، مولا نے بن مانگے مجھے اس امت میں پیدا کیا ہے، اس رسول کی امت میں مجھے بنایا ہے۔ ذرا اپنی حیثیت کو تو پہچانو، ذرا اپنے ویلیو کو دیکھو۔ کیا تمہاری حیثیت کو قرآن نے یہ کہہ کر نہیں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں میں؟ کس بات کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب اندازہ کرو ہمارے لیے فخر کی کتنی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کریں۔ ہم اس امت میں ہیں جس کا لقب اللہ نے خیر امت کہا۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور مجھے اللہ نے وہ دین عطا کیا جس دین کو دینے کے بعد خود اعلان کیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ جس دین سے راضی، سب کچھ تمہارے پاس۔ اب بات میں جو کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سنو، توجہ اس بات کے لیے کہ جس قوم کے پاس اتنی سارے فخر کی چیزیں ہیں، اور دو چند چیزیں میں گناؤں، مجھے جواب دو۔ اے پیپلسانہ کے سنی غیور نوجوانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کے درمیان مبعوث ہوئے؟ ہمارے درمیان۔ صدیق اکبر کس جماعت میں ہے؟ ہماری ہی جماعت میں۔ فاروق اعظم ہمارے ہیں، عثمان ابن عفان ہمارے ہیں، حیدر کرار ہمارے ہیں۔ پوری دنیا ان کی مثالیں آج تک لا نہ سکی۔ وہ تاریخ کی عظیم قداور شخصیتیں تمہارے پاس۔ حسین ابن علی کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے۔ تاریخ میں آگے بڑھو، جس نے اپنی ایک تلوار سے کئی علاقوں میں پرچم اسلام کا دبدبہ قائم کیا، خالد بن ولید کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ جرنیل عاصم جس سے پوری دھرتی عیسائی کپکپاتی تھی، حضرت صلاح الدین ایوبی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ آج بھی منہ ٹیڑھا کر کے نام لیتے ہیں شہاب الدین غوری، ہمارے پاس ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھو، جس کے رعب و دبدبے سے سارا عالم کانپتا تھا، وہ اورنگزیب ہمارے پاس ہے۔ ساری یہ شخصیات ہمارے پاس۔ تمہیں فخر کرنے کے لیے کیا نہیں دیا اللہ نے؟ سب چیزیں ہونے کے بعد اب جو تم کر رہے ہو جے جے کرتے ہوئے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس کے نعرے لگائے، کبھی اس کے نعرے لگائے۔ مسلمانوں کے ساتھ کھیلنے والی یہ پارٹیاں جو چند 100 روپیوں میں اپنے کیمپیننگ میں مسلمانوں کو اس طرح سے اپنے پیچھے لگاتی ہیں جیسے کہ کوئی ٹٹو غلام ہو۔ اے میرے عزیز بھائیو، تم اپنے سروں کو اونچا کرو۔ تم کسی کے لیے جے وجے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہمیں سید میاں نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اب آتا ہوں میں اپنی بات پر۔ اے مسلمانوں، اللہ نے اگر تمہیں جوانی دی ہے، اگر تمہارے اندر اللہ نے طاقت و قوت عطا کیا ہے، تو ایک کام کر جانا، دنیا میں کچھ کرو یا نہ کرو، بہت ساری چیزوں پر ہو سکے تو کمپرومائز کر لینا، صلح اور سمجھوتے کے ساتھ چل جانا، لیکن ایک چیز ہے جو تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل، تمہاری آخرت سب کا راز ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یاد رکھنا، میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر میرے نبی کی عزت سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے، ہمارا مستقبل بھی سلامت، ہماری قبر بھی سلامت، ہمارا حشر بھی انشاءاللہ روشن و تابناک ہوگا۔ اور اگر رسول پاک کی زندگی پر اوچھے حملے ہونے لگے، تم خاموش رہے، تو جانتے ہیں، میں بتا دوں، امام غزالی فرماتے کہ اگر امت کے سامنے
ان کے نبی کو گالیاں دی جائیں اور وہ خاموش سنتی رہے تو چند دن یہ امت انتظار کرے. اس پر ایسا وقت اللہ لائے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکے گا. ان کے بچوں کے ٹکڑے اور چھتڑے اڑا دیے جائیں گے, یہ کچھ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت رسالت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو ختم کر دے گا. تاریخ یہ بتاتی ہے بغداد 3 بار بری طرح سے تباہ ہوا, خون میں لوگوں کو نہلا دیا گیا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے, دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا خون سے. کس لیے ہوا تھا جانتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور پیدا کرتا ہے, اور قیامت تک محافظ آتے رہیں گے, خادم حسین پیدا ہوتے رہیں گے, اور کفر کی دھرتی کو اور ان کے تمام مجموعوں کو زلزلے میں تبدیل کرتے رہیں گے. لیکن تم اپنی زندگی کو ٹٹولو. تم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا کھانے پینے کمانے اور بیچنے کے لیے؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ میں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرواؤں. محفل رسول میں یہ تصور ہونا چاہیے, اتنا ادب ہو, اتنا ادب کہ ہم سنی ہیں الحمدللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری محفلوں میں خود رسول پاک تشریف لاتے ہیں. تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو اسے تو ادب کے اعلیٰ پیمانے پر اترنا چاہیے, کسی بھی چیز پر ادھر ادھر توجہ نہ جائے. حتیٰ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث میں بیٹھے تھے, حدیث پڑھا رہے تھے, اور شاگردوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ زرد ہو گیا, پیلا ہو گیا, پھر بھی حدیث پڑھاتے رہے, حدیث بیان کرتے رہے. کافی دیر جسم پورا پیلا ہونے لگا, پھر اٹھ کر کے اندر گئے. جب درس حدیث ختم ہوا تو شاگرد بھی پیچھے دوڑے کہ یہ چہرہ کیوں بدلا تھا. تو انہوں نے اپنا جبہ اتارا تو پیٹھ پر ایک کالا بچھو ڈنک مارا. شاگردوں نے کھینچ کر نکالا, زہر چڑھ گیا تھا. آپ سے کہا گیا آپ حدیث پڑھانے کے وقت اگر بچھو کے چلنے کا احساس ہو گیا تھا, کھڑے کیوں نہیں ہو گئے, آپ بتائے کیوں نہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں اس لیے نہیں اٹھا کہ میں رسول پاک کی حدیث بیان کر رہا تھا. میں گوارا نہیں کرتا کہ حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور مجمع سے میں ادھر ادھر دیکھوں تاکہ کہیں میں حضور کی حدیث کے بے ادبوں میں اٹھایا نہ جاؤں. میرے عزیزوں, یہاں پر یہ محفلوں کا ادب برقرار رکھیں. اسی لیے میرا مزاج علماء سے میں گزارش کروں گا, اکثر ہم میرے اپنے پروگرام میں مسجد میں کیا کرتا ہوں, مسجد میں ادب رکھا جاتا ہے. بہرحال بات بیچ میں آئی, میں نے عرض کر دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر اگر تم نہیں کھڑے ہوئے تو امام غزالی نے جو فرمایا وہ حالات آنے کو ہیں. بغداد میں جو ہوا وہ بھی تاریخ دیکھ لینا, اسپین میں جو ہوا وہ بھی تاریخ دیکھ لینا. اسپین وہ ایسا ملک جس کو اندلس کہا جاتا ہے, 700 سال تک ہماری حکومت تھی, 700 سال تک. آج بھی مسجد قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے, پکنک پوائنٹ بنی ہوئی ہے. اسپین میں تقریباً 500 مسجدوں کو چرچ بنایا گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ اخیر زمانہ مسلمانوں کا ایسا آیا تھا کہ جس میں وہ حضور پاک کی عزت پر ہونے والے حملوں پر کان بھی نہیں دھرتے تھے. کہتے تھے یہ ہوتا رہتا ہے, چھوڑو, ان کے منہ نہ لگو. جیسے آج کوئی کتا بھونک رہا ہے میرے نبی کی عزت پر تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گئے, چھوڑو اس کو کیا منہ لگے. نہیں میرے عزیزو, یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے, ایمان کا امتحان ہوتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ پاگل بھی اگر بھونکے حضور پر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا منہ بند کریں. اگرچہ اس کی عقل نہیں ہے, اگرچہ وہ مجنون ہے, دیوانہ ہے, اس کے باوجود بھی اگر میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہے
تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی زبان پر روک لگاؤ اور کھینچو پھر. آپ کو میں یہ بتاؤں، آج یہ نازک مسئلے کی طرف میں کیوں لے آنا چاہتا ہوں کہ جس کو اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. یہ کس لیے کہا تھا کہ آج اگر تم بیدار نہیں ہوئے، اب وہ ریزرویشن مانگنا چھوڑ دو. ان ظالموں کے پاس جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کپڑا لتا گاڑی بنگلہ روٹی کھانا یہ مانگنا راشن مانگنا چھوڑ دو. اب اگر کوئی مطالبہ ہو تو صرف یہ کہ میرے نبی کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے. میں آپ کو بتاؤں، لوگ دھرنے پر نکلتے ہیں، پردرشن کرتے ہیں، آندولن کرتے ہیں، بعض مقامات پر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن دے دیا جائے. میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں. میں آپ سب کا حال بتا دوں، بعض لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ راشن پانی ان کا ختم ہو گیا، حکومت کی طرف سے کوئی سویدھا نہیں ہے. بعض لوگ اس لیے بھی پردرشن کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، روڈ پکے نہیں ہیں، فلاں چیزیں خراب ہیں. یہی سب مادیات کے متعلق مطالبے کرتے رہتے. سب کا خاتمہ ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا. ایک مطالبہ کرو، صرف حضور پاک کی عزت سلامت رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں ملے گا صرف اسی رسول کے صدقے میں ملے گا. ہمیں بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے بتایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا سے ساری چیزیں تم حاصل کر لو گے اس نبی کو چھوڑ کر؟ ایسا نہیں ہے. رب کا یہ قانون ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے اس نے وہ اپنے نبی کے لیے بنایا ہے. اور اگر تم نبی کی بات کرو گے تو جو کچھ نبی کے لیے بنایا سب میں تمہیں حاکم بنایا. کہا تھا بریلی کے تاجدار نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے. بے شک سبحان اللہ. آج سمجھ جاؤ مسلمانوں، ہماری زندگی رسول پاک کی وفا کے لیے دی گئی. ہماری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کے لیے دی گئی ہے. میں آپ کو ایک ایسا اپنے دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ عرض کروں. جنگ احد میں مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے. یہ احد کا میدان امتحان کا میدان تھا صحابہ کے لیے، سخت ترین معاملات تھے. اس دن کیا ہوا جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی ایسے ہیں جن کو خود حضور نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا، کہا دیکھو سعد ابن ربی زندہ ہے کہ انتقال کر گیا؟ سعد ابن ربی یہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا؟ ڈھونڈ کے آؤ. 2 صحابہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ سعد یہ زندوں میں ہے یا زخمیوں میں ہے یا پھر شہید ہو گئے. میدان احد میں لاشیں بکھری ہوئی تھی. توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، اس مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کی مثال بتا دیں. وفا کہتے کسے؟ اور حقیقت میں ابھی شاعر اسلام نے آپ سے ہاتھ اٹھوائے تھے، کون کون گردن دے گا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہہ لینا بہت آسان ہے، میدان میں اتر کر کے پیش کرنا بہت الگ بات ہوتی ہے، بہت الگ بات ہوتی ہے. لاٹھیوں سے بھاگنے والی قوم حضور کے نام کے لیے کچھ نہیں کر سکی.